خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ایک سوال سے واسطہ پڑا اور میں نے یہ مناسب جانا کہ اس سوال کے جواب میں کیوں نہ ایک ویڈیو بنائی جائے، اور تاکہ اور بھی ہمارے بہن بھائی جن کو اس سوال سے کبھی واسطہ پڑا ہو وہ اس کے بارے میں سمجھ سکیں۔ اور سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا جانوروں میں روح ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے میں نے کچھ سرچ کی تو میں نے مناسب جانا کہ اس پہ بات کی جائے۔ تو آئیے ایک حوالہ دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ واعظ کی کتاب ہے، 3 باب ہے اور 20ویں آیت سے، سب کے سب ایک ہی جگہ جاتے ہیں، سب کے سب خاک سے ہیں اور سب کے سب پھر خاک سے جا ملتے ہیں۔ کون جانتا ہے کہ انسان کی روح اوپر چڑھتی ہے اور حیوان کی روح نیچے زمین کی طرف نیچے کو جاتی ہے۔ تو اس حوالے کی بنا پر، اس حوالے کی بیس پر کہ کون جانتا ہے کہ انسان کی روح اوپر چڑھتی ہے اور حیوان کی روح زمین کی طرف نیچے کو جاتی ہے، تو اس حوالے کی بیس پر جو ہے وہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جانوروں میں بھی جو ہے وہ روح ہے۔ بائبل جو ہے وہ اس حوالے کے علاوہ جو بیان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ روح جو ہے وہ صرف انسان میں ہے، جانوروں میں روح نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں یہاں پر ہی واضح ہو جاتا ہے، لکھا ہے کہ سب کے سب ایک ہی جگہ جاتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں ایک ہی جگہ جاتے ہیں تو پھر روحیں تو عالم ارواح میں جاتی ہیں، اور عالم ارواح میں ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ جانوروں کی روح بھی وہاں پر ہوتی ہے، کیونکہ جب امیر آدمی اور غریب لازر وہاں پر گئے تو وہاں پر جو ہے وہ ہمیں انسانوں کی روح نظر آتی ہے صرف اور صرف، نہ کہ جانوروں کی روح جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اس لیے صرف روح جو ہے وہ انسان میں ہے۔ خدا نے جب آدم کو بنایا تو اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ اور پھر سب سے بڑی دلیل جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ جو ریزوریکشن ہے، جو قیامت ہے، جو مردے جی اٹھیں گے، جانوروں کا کہیں ذکر نہیں ملتا، صرف انسانوں کے جی اٹھنے کا ذکر ملتا ہے کہ انسانوں کی۔ اور آپ دیکھیں جب قیامت آخری سفید تخت کی عدالت ہے تو وہاں پر بھی آپ کو ملے گا، سمندر نے اپنے مردوں کو دے دیا، عالم ارواح نے اپنے مردوں کو دے دیا، آگ نے اپنے مردوں کو۔ تو یہ جو ہے وہ انسانوں کے تعلق سے ہے، ریزوریکشن بھی انسانوں ہی کی ہے، جانوروں کی ہمیں کہیں نہیں ملتا، نہ ہیون پر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اب مکاشفہ 7ویں باب کے اندر آپ کو ملتا ہے، یوحنا دیکھتا ہے، میں نے آسمان پر ایک بڑی بھیڑ دیکھی، سفید لباس انہوں نے پہنے ہوئے ہیں اور کھجور کی ڈالیاں ان کے ہاتھوں میں۔ تو وہ ایک بڑی بھیڑ انسانوں کی دیکھتا ہے، جانوروں کا کہیں پر بھی جو ہے وہ ذکر نہیں ہے۔ اگرچہ جانور ہو سکتے ہیں وہاں پر آسمان کی بادشاہی میں، لیکن ان میں روح جو ہے وہ نہیں ہے، روح صرف انسان ہی کے جو ہے وہ اندر ہے۔ اور آپ دیکھیں اگر ہوتی تو یہاں پر یہ جو لکھا ہے سب ایک ہی جگہ جاتے ہیں، تو پھر عالم ارواح میں ان کے لیے بھی ایک پورشن جو ہے وہ مختص کیا ہوتا ہے، ایک پورشن ان کے لیے الگ سے بنا ہوتا، لیکن ہمیں بائبل میں کہیں جو ہے وہ نہیں ملتی۔ اصل میں یہ حوالہ جو ہے واعظ کی کتاب، یہ مصنفین جو کہتے ہیں کہ یہ سلیمان نے اس وقت لکھا جب وہ برگشتگی کی حالت میں تھا، جب اس نے مصر کی اور دیگر دوسری غیر قوم عورتوں سے اور شادیاں کی، تو اس وقت دنوی علم کی بنا پر اس نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ اور آپ دیکھیں وہ یہاں پر خود ایڈمٹ کر رہا ہے، کہتا ہے کہ کون جانتا ہے، مطلب ہے کہ وہ کوئی نہیں جانتا، یعنی روح کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ کدھر جاتی، انسان کی کدھر جاتی ہے، حیوان کی کدھر جاتی ہے۔ لیکن جب اس نے ریپینٹ کیا، کیونکہ مصنفین یہ کہتے ہیں کہ آخری باب جب لکھا اس نے تو پھر اس نے ریپینٹ کر لیا، وہ واپس آ گیا برگشتگی کی حالت سے۔ اسی لیے واعظ کی کتاب آخری باب کی آخری آیت میں وہ کہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ انسان کا فرض کلی یہی ہے کہ وہ خدا سے ڈرے۔ آگے کہتا ہے کیونکہ خدا ہر ایک بلی اور جو بری بات ہے سب کو عدالت میں جو ہے وہ لائے گا۔ تو اینڈ پر اس نے یہ ایڈمٹ کیا، اور وہیں پر وہ کہتا ہے آخری باب کے اندر ہی کہ انسان جو ہے وہ خاک سے جا ملے، اور پھر کہتا ہے کہ روح جہاں سے آئی تھی وہاں جو ہے وہ چلی جائے۔ تو مطلب وہاں پر وہ خود ایڈمٹ کرتا ہے۔ اس لیے مسیح سے پہلے یاد رکھیں کہ روحیں جو ہے وہ عالم ارواح میں جاتی تھیں سب کی سب، اور ایک پورشن جو ہے عذاب تھا، عذاب کی جگہ، اور ایک آرام کی جگہ تھی۔ تو عذاب کی جگہ پر وہ امیر آدمی گیا، اور جو ہے وہ آرام کی جگہ پر
باپ ابراہم کی گود میں جو ہے وہ غریب لازر گیا، اور ابراہم کی گود سے بھی جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ پیسفل پلیس، یعنی مطلب کہ جہاں پر ابراہم ہے، نہ کہ کوئی اس کو لٹرلی جو ہے وہ سمجھ لے کہ ابراہم کی گود ہی کے اندر جا کر وہ بیٹھا ہے، مطلب صرف یہ ہے کہ جہاں پر ابراہم ہے۔ تو مطلب اب دیکھیں سارے انسانوں کی روحیں وہاں جا رہی، لیکن جانوروں کی روح کا کوئی جو ہے وہ ذکر نہیں ملتا۔ اس لیے یہ اس نے جب چیپٹر لکھا تو وہ دنوی علم کی بنا پر، یعنی جسمانی علم، دنیاوی علم، اور وہ کہتا ہے کون جانتا ہے، یعنی کوئی وہ کہتا ہے نہیں جانتا کہ روح، اور واقع جو ہے وہ دنیا کا علم نہیں بتا سکتا کہ روح کدھر جاتی ہے، اور اگر کوئی اس طرح سے گیس کرتا بھی تو وہ صرف گیس کر سکتا ہے اور نہیں۔ لیکن ہم بائی فیتھ، ایمان کے ذریعے سے جو ہے وہ، چونکہ خدا کا کلام کہتا ہے اس لیے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب انسان ڈیتھ ہو جاتی ہے اور بدن تو خاک کے سپرد کیا جاتا ہے، لیکن روح جہاں سے آئی تھی وہاں پر وہ چلی جاتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ انسان کے اندر روح ہے، ہاں، اس لیے بائبل میں آگے چل کر لکھا ہوا ہے کہ روح، بدن اور جان خطوں کے اندر پلوس نے جو ہے وہ جب بلیسنگ دیتا ہے، کلمات برکات دیتا ہے، تو وہ یہی کہتا ہے روح، بدن اور جان جو ہے وہ مسیح کے آنے تک تمہارے سلامت رہیں۔ تو روح صرف انسانوں کے اندر ہے، اور جانوروں کے اندر جو ہے وہ بدن ہے اور پھر جان ہے، اور جان جو ہے ان کی بلڈ کے اندر ہے، لیکن روح ان کے اندر نہیں ہے۔ روح صرف اور صرف انسانوں کے اندر ہے، اور دلیل ہمارے پاس کیا ہے کہ انسانوں کی ریزوریکشن ہے، قیامت ہے، انسان جی اٹھیں گے، جانوروں کا ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ وہ جی اٹھیں گے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔